وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1 حصہ 2۔ آج سامعین کرام موضوع جو ہے، کیا ہم نے دین کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1، گزشتہ درس بھی اسی 1 نمبر آیت کے متعلق تھا، اور میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق سے واقف ہیں اور اس مقصد تخلیق کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جس سے ان کو وہ مقصود حاصل ہو جائے۔ دوسرے قسم کا لوگ سامعین کرام وہ ہیں جن کا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق سے غافل ہیں، نہیں معلوم ان کو۔ جب نہیں معلوم تو دیکھیں، یہ تو بنیادی بات ہے کہ جب ان کو مقصد تخلیق ہی نہیں معلوم تو اس کا کیا وہ ارادہ بنائیں گے، کیا وہ اس کی نیت کریں گے، اور کیا اس پر وہ عمل کریں گے۔ تو بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، انسان کی زندگی اگر اس میں بدلاؤ آتا ہے، چینج اگر کوئی صحیح طریقے سے لانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے مقصد حیات پر غور کرنا ہوگا۔ اس کو بات سننی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، جو کہ کلام الہی کی صورت میں موجود ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہوگی کہ حضور نے قرآن کی تشریح کیا فرمائی ہے۔ پھر یہ جاننا ہوگا کہ بھئی میرا مقصد حیات ہے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے، کہ تمہارا مقصد زندگی جو ہے ظاہر نہیں ہے، ظاہر میں تمہارا مقصود نہیں ہے، باطن میں ہے۔ تو باطن کے لیے تم نے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، آخرت کو ترجیح بنا کے۔ تو میں یہ دوسری قسم کے لوگوں جو انکار کرتے ہیں، زبان سے انکار نہیں ہے سامنے کرام، کیونکہ زبان کا تو کوئی وہی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم لوگوں نے تو زبان سے اقرار کیا ہے، اور باقی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دین ہے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم بھی ہو جائے کہ مقصود آخرت ہے،
نتیجہ آخرت میں ہے، تب بھی ہم اس پر یقین کرنے کے لیے یہ آج کا مسلمان تیار نہیں ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی کی طرف وہ متوجہ ہے، دنیا ظاہر کا دھوکہ اس کو لگ گیا ہے اور وہ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کے باطل راستے پر چل رہا ہے، باطل کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ انسان کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا، ہر ایک کام میں اس کا مقصود ہوتا ہے، خواہ کہ وہ مقصد کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن میں ایک اصول بتا رہا ہوں، انسان با مقصد کام کرتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو با مقصد ہوتا ہے، کام با مقصد ہوتا ہے۔ اب حق ہے اور باطل ہے، جو کافر ہیں وہ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، باطل مقصود ہے۔ ابھی آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، یہ مضمون وضاحت سے بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اس پہ اسی وقت بات کریں گے، لیکن میں آپ کو 2 کیٹیگریوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں، آیا اللہ پر بحیثیت مقصود ہمارا ایمان ہے؟ میں ساتھ ساتھ جواب دوں گا کہ نہیں، یعنی مقصد حیات نو، ناٹ ایٹ آل۔ پھر یوم آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین 100% ہے نہیں ہے؟ حضور کی دعوت کو ہم نے سمجھا ہے نہیں؟ اگر سمجھ لیا ہے تو اس کو اپنی منزل یا ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں نہیں؟ تو کافر اور کس چیز کو، کس بلا کا نام ہے؟ کافر انکار کرنے والا ہے، ہم نے تو آخرت کا انکار کر دیا ہے، قول سے نہیں عمل سے، آخرت کا۔ پھر قرآن کا انکار ہے، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے سامعین کرام۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، یعنی قرآن کو چھوڑ کر، قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہمارا ابھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ جب دیکھیں سقوط بغداد ہو گیا اور لاکھوں مسلمانوں کا، ظاہری مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا، اور تو اس سے پہلے کی بات ہے، سقوط بغداد کی نوبت ہی کیوں آئی؟ کافر آپ پر غالب کیسے ہو گیا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ کافر کیسے غالب آ گیا؟ لاکھوں مسلمانوں پر مٹھی پر کافر جو ہے غالب آ گئے، اور ان کی دہشت تھی، کافروں کی دہشت تھی۔ بہرحال اس یعنی سقوط بغداد جب سے ہوا ہے سامنے کرام، اس سے پہلے کہیں پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت مہلتیں دی تھی، اپنی تاریخ کو پڑھیں نا، بہت مہلتیں دی تھی، بہت ابتلا اور آزمائش سے ہم گزرے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف اور قرآن کو ترک کر دیا۔ وہ ترک قرآن جو شروع ہوا ہے آج 2018 جون کا مہینہ ہے، کل کو اللہ کو علم ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن آج تک ہم نے وہ ترک قرآن کیا ہوا ہے۔ مجھے اپنی 62 سال کی میری عمر ہے، میں اس بات کا شاہد ہوں کہ جب ہم نے تھوڑا سا یعنی 15 سال 18 20 سال کی عمر میں مجھے ایسے لوگ معلوم تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو قرآن کی ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی، ناظرہ تعلیم بھی نہیں تھی۔ میں اپنی یادداشت کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ ابھی تو الحمدللہ توجہ ہے، لیکن وہ تو الفاظ ہیں، الفاظ کو ہم رٹ رہے ہیں، حفاظ آپ پیدا کر رہے ہیں، ہزاروں حفاظ موجود ہیں، اب اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ حقیقی مومن جو قرآن کو سمجھے، حافظ تو وہ ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو قرآن، یہاں یہ رواج تو نہیں ہے، حافظ ہیں ان کی جو ہے حفظ کیا ہوا ہے اور معنی پتہ نہیں ہے،
یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ دکھڑا ہے۔ تو ایک حافظ تھے ہمارے، آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات ہے، وہ نوجوان تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بس قرآن حفظ تھا اور تراویحوں میں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تراویحوں کے بعد وہ جو دعا کرتے تھے اس میں اپنے لیے اولاد کی دعا مانگتے تھے، جو قرآن کی آیت ہے نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اولاد کی دعا۔ یعنی اب دیکھیں، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو حافظ صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں دعا کی، مجھے کس چیز کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں۔ اولاد کی دعا مانگ رہے تھے، ابھی وہ بچے تھے، مطلب بچے یہ ہے کہ ابھی بلوغت ہو گئی تھی، ابھی شادی تو عام طور پہ یہاں لیٹ کی جاتی ہے، تو وہ یہ دعا مانگتے تھے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کی ناظرہ جو ہے وہ بس کافی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ کافی طویل دکھڑا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ محمد کی پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی غارت ہوگی، تباہ و برباد ہیں وہ لوگ۔ کون سے لوگ ہیں؟ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، دو چیزیں ہیں، ایک تو حق سے انکار کرنے والا، اور جب آپ نے حق سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب آپ باطل کی پیروی کریں گے، باطل کو مقصود بنا لیں گے۔ زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ دیا لیکن باطل کو مقصود بنا لیا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے سامنے پاکستان کی۔ تو اب یہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، زبانی طور پہ اسلام پڑھ رہے ہیں، تو عملاً یہ لوگ اوروں کو بھی غلط نمونہ پیش کر رہے ہیں اسلام کا۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے آج کا معاشرہ ہے پاکستانی، من حیث الامت آپ کو کہہ رہا ہوں، عرب ہیں، یعنی عرب ہیں، کروڑ لاکھ نہیں ہے، 10 لاکھ نہیں ہے، 100 لاکھ نہیں ہے، اور 50 لاکھ نہیں ہے، اربوں تک پہنچتی ہے ان کی آبادی، لیکن زبانی طور پہ اسلام تو ہے، لیکن حقیقی طور پر انکار ہے، حقیقی طور پر انکار ہے آخرت کا۔ اچھا، پھر جو وہ باطل کو مقصد بنا کے زندگی جی رہے ہیں باطل کے لیے، تو یہ اپنے اعمال سے اور دنیا کو، ظاہر ہے کہ غیر مسلم اکثریت میں ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ کیا دین اسلام کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یعنی آپ دیکھیں، ہماری یعنی بہت بدنام قوم ہے، پاکستانی قوم جو ہے بدنام ہے، تجارت کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ یعنی ہم بے اعتبار ہیں، جو مال دکھاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے اپلائی تو نہیں دیتے عام طور پہ سامنے کرام۔ اور پاکستان میں دیکھ لیں 2 نمبری جو ہے وہ کتنی ہے، دوائیوں میں آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں 2 نمبری ہے۔ ڈبے پہ تصویر ہوگی انگور کے جوس کی، اور اس میں کیمیکل کے ذریعے وہ آپ نے جوس بنا دیا ہوگا، یعنی حقیقی جوس تو نہیں ہوتا۔ آم کا جوس آپ پلا رہے ہیں لوگوں کو، آم کی تصویر ہے لیکن آم کا جوس تو اس میں نہیں ہے سامنے کرام، آم کا فلیور ڈالا ہے، آم کا فلیور۔ اسی طرح یہ ساری آپ دیکھ لیں، آپ کو تو گلی گلی میں، کوچے کوچے میں آپ کا ایک ریڑیبان ہے، پھل بیچ رہا ہے، اس نے جو سڑے ہوئے پھل ہیں، ظاہر ہے کہ پورا پھل تو سڑا نہیں ہوتا، جو سڑا ہوا حصہ ہے وہ نیچے رکھ دیتا ہے، یعنی اس کا دوسرے رخ پہ صحیح رخ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اور پھر جب آپ سودا لیتے ہیں اور گھر پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے 2 کلو آم لیے ہیں تو اس میں 2-3 آم جو ہیں وہ پوپلے ہوں گے، داغدار ہوں گے، وہ اس نے ڈالے ہوں گے کہ بھئی یہ تو میں نے خریدے ہیں، اس کو میں تم پہ، یعنی دھوکہ دہی۔ تو اس طریقے سے سارا جو ہے یہ 2 نمبری والا قصہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ
ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ڈٹرجنٹ پاؤڈر بیچ رہی ہیں، لیکن جو اشتہار دے رہی ہیں کہ بھئی داغ لگاؤ، جو داغ بھی ہو دھل جائے گا، نرا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ قومی سطح پہ یہ جھوٹ سے ہماری قوم بنی ہوئی ہے، ہم جھوٹے لوگ ہیں، سچ تو سننے کے لیے نہ تیار ہیں نہ اس پر عمل کرنا تو پھر درکنار ہے۔ سامعین کرام، اور جو آج کا دین ہے، مجھے کہنے دیں یہ تو ہماری خواہشات ہیں کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، مرضی آئی تو کوئی حکم لے لیا، روزہ رکھ لیا، اس میں غیبت سے باز نہیں آتے، بہتان سے باز نہیں آتے۔ اس میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں، غیبت اور بہتان تو بڑی چیز ہے۔ عام جو رشوت ستانی ہے دفتروں میں، آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں کیا یہ رشوت ستانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، حرام بھی کھایا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں صاحب کرام، لیکن سورہ محمد میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے یعنی دین کے لیے ایک روشنی کی، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں اس کے نتائج کے قبول کرنے یا ناقبول کرنے کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں سورہ محمد کی خاص طور پہ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کا تذکرہ شروع کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ منکر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے سامعین کرام، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب ہم مسلمان ہیں، اب اگر جو بھی غلطی کریں تو کوئی بات نہیں، حقوق یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کو بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ، یعنی بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ ہماری بندگی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، تو وہ پھر شفیق اور مہربان ہے، ہمارے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا، اور زیادہ ہوئے تو شفاعت کروا لے گا لوگوں سے، پیغمبروں سے شفاعت کروا لے گا اور ہمارے بہت سے، اور تو اس طریقے سے ہم نے ایک غلط یقین پہ اپنے زندگی کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالی ہمیں آیت نمبر 1 سورہ محمد میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے سامعین کرام، اس کو عام روایتی طور پہ آپ نہ سنیں، نہ لیں روایتی طور پہ، بلکہ جو 2 آیات ہیں یہ سورہ محمد کی ابتدائی جو 2 آیات ہیں، اور بھی مضامین آئیں گے، لیکن یہ 2 آیات میں خاص طور پہ اس کے مباحث جو ہیں، پہلی آیت میں بحث یہ ہے کہ بھئی کون سے لوگ ناکام لوگ ہیں، کون سے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیک اعمال، تو اس کی تفصیل ہے۔ دوسری جو آیت ہے سامنے کرام، ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو، تو اس میں یہ ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کون سے لوگ دنیا میں آ کے کامیابی سے دوچار ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے اچھائی ہے اور بھلائی ہے۔ تو یہ ان 2 آیاتوں میں سامعین کرام بہت بنیادی مضمون ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں گے مطلب عام طور پہ جو ہے، یعنی بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا، صرف یہ ہے کہ جو اس کا شان نزول ہے اس میں اور آج کوئی فرق نہیں ہے۔ حق کا مقابلہ اس وقت کے کافروں نے بھی کیا، آج بھی ہم حق کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے اور قول سے بھی سامعین کرام، کیونکہ ہم نادانستگی میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو بے ادبی ہوتی ہے، جو انکار ہوتا ہے، اس سے انکار ہوتا ہے، لیکن اصل انکار جو ہے وہ عمل کا ہے سامعین کرام۔
اصل شہادت ہمارے قول کی ہمارا عمل دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں صاحب کرام کہ یہ معاشرہ جو ہے، یعنی انسان بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو ہے ہمارے اعمال ہیں، اور ہمارے اعمال ہمارے جو یقین ہے اس کی شہادت دیتے ہیں۔ دیکھیں اس بات سے تو آپ متفق ہیں کہ ہم یہ معاشرہ عام طور پہ ظاہر پرست ہے، دنیا دار ہے، یقیناً آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ یعنی میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں اکثریت جو ہے وہ اللہ والوں کی ہے، جو مومن ہے، جو اپنے مقصد حیات جن کو معلوم ہے، جو اپنے مقصد حیات کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستانی قوم بلکہ یہ امت یہ ظاہر پرست بن گئی ہے، ظاہر باطل کی پیروی کرتے ہیں لوگ، باطل، دین کوئی معیار نہیں ہے ہمارا۔ کوئی مملکت آپ مجھے بتا دیں، پہلے میں مملکت کی بات کرتا ہوں، کوئی دنیا کی ایک ایسی اسلامک حکومت جہاں معیار جو ہے قرآن و حدیث، نو آپ نہیں کہہ سکتے۔ معیار قرآن و حدیث آپ نہیں بتا سکتے مجھے۔ پھر انفرادی طور پہ آ جائیں کہ کوئی ایسی جماعت من حیث القوم، چلیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تخلیق مقصد کائنات پہ ہو، حق کے لیے، حق ان کو معلوم ہو اور وہ حق کے لیے جی رہے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ان کی منزل ہو۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی جماعت نہیں ہے سامنے کرام، لوگ تو موجود ہیں لیکن ایک جماعت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہاتھ تو جماعت پہ ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ مکے میں آپ دیکھیں جماعت نہیں تھی تو ایک تو اس کا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ یعنی ظلم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ ہاں مدینے میں جب گئے تو جماعت تھوڑی تھی لیکن جماعت تو تھی، جماعت بن گئی، ایک ٹولی ایسی بن گئی۔ پھر مزاحمت کا حکم ہوا کہ تم نے باطل کی مزاحمت کرنی ہے، جو لوگ حق کو نہیں مانتے ان کی گردنیں اڑا دو، اپنے دین کو غالب کرو۔ بہرحال یہ مضامین آئیں گے انشاءاللہ سامعین کرام۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ منکر ہیں، دیکھیں میں نے یہ ایک آسان ترجمہ کیا ہے، اب میں کافر کا اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ جو لوگ منکرین آخرت ہیں، چلیں اور بھی آسان کر دیتا ہوں تاکہ کسی فرقے کا کوئی بھی عالم یا مفتی مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے۔ جو بھی حق سے انکاری ہیں، جو بھی آخرت سے انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی توحید سے انکار کرنے والے ہیں، جو رسول کی رسالت سے انکار کرنے والے ہیں، اور یہ خود بھی روک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اضل اعمالہم، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اعمال کی کوئی نتیجہ ہوگا، نہیں، بلکہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے جو تعلیم نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے اعمال، ان کا حال درست کر دے گا، بالہم ان کا حال درست کر دے گا۔ سامعین کرام بہت اہم آیت ہے، اور اس میں جو مباحث ہیں وہ یہ ہیں کہ کون لوگ جو ہیں
وہ کامیاب ہیں؟ کن لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ کن لوگوں کے حال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا؟ انسان سامعین کرام اگر آپ دیکھیں اور نظر دوڑائیں کہ انسان بدحال ہے، خوشحال نہیں ہے، بدحال ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں سکون قلب میسر نہیں ہے، اور لوگ خوشی اور سکون کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن اس کو وہ تلاش کر رہے ہیں مادے میں، مٹیریل میں. تو مٹیریل اور مادے میں تو سکون نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دائمی سکون دے سکے دنیا میں. دنیاوی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کہ دل کو تسلی دے سکے یا آپ کے دل کو سکون میسر آ جائے، قلبی اور دائمی سکون. ایسی کوئی چیز سامعین کرام، وہ کہتے ہیں نا خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. تو اسی طرح مگر اگر خوشی کو، پیسے کو اگر آپ دنیا میں تبدیل کر دیں تو دنیا آپ کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہو، دنیا ہو، ظاہری آسائشات ہوں، جو بھی ہو، وہ گن لیں، اپنے ذہن میں لے آئیں جو بھی آسائشات کے آپ متمنی ہیں، لیکن قلبی سکون جو ہے آپ کو میسر نہیں ہوگا. آپ کی حالت، آپ بدحال رہیں گے. لیکن اس آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا، اور وعدہ فرما رہے ہیں وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. تو بہرحال سامعین کرام، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اس میں 2 مرتبہ ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد. یہ ایسا ہے، یعنی اس قسم کی آیات جو ہیں قرآن میں اور بھی ہیں، مختلف پیراوی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. تو یہ اس قسم کا جملہ ہے سامنے کرام کہ جو بعض لوگ عمل صالح بھی کرتے ہیں، ایمان کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ یقین ان کو حاصل نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. اپنے مقصد حیات پہ، تخلیق مقصد کائنات پر ان کا یقین نہیں ہوتا. آخرت کے بارے میں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی. بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ شریعت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ وہ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ چند اعمال اور اخلاق کو وہ اپنا لیتے ہیں، لیکن ہوتے دنیا کے پجاری ہیں. اور یہ پھر آپ کو ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے، یہ شخص دنیا دار ہے یا دیندار ہے. تو ایمان اور دوبارہ ایمان کا تقاضا جو ہے، اس میں تھوڑا سا آپ فرق محسوس کریں. یہاں دوسرے ایمان کے ساتھ شرط لگائی جا رہی ہے کہ آپ بما نزل علی محمد وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہ، کہ جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان ہے. اب حضور کی تعلیم، بعض اوقات یہ ہے کہ چند باتیں جو ہیں ہم دین کی لے لیتے ہیں، لیکن حضور کے جو تعلیمات ہیں، جو دین کی روح ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. جو حضور کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، جو حضور کی باتیں ہیں ہمارے مقصد کے بارے میں اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات فرمائی ہیں اس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی دیندار ہے لیکن مقصود اس کا اللہ نہیں ہے. ہاں، ظاہری شریعت کو اس نے لے لیا ہے، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کپڑے اور یہ چند جو چیزیں ہیں یہ اس نے اختیار کر لی ہیں، لیکن
اپنی منزل سے یہ واقف نہیں ہے، اپنے مقصد زندگی سے واقف نہیں ہے، پھر حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کی کامل پیروی یہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات چند چیزیں لے لی، مثال کے طور پہ امامہ شریف باندھ دیا یا داڑھی شریف کو چھوڑ دیا اور نماز کا عادی بن گیا، لیکن باقی تو وہ دنیا، اس کے دل میں تو دنیا ہے۔ یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ عملی طور پہ بھی اگر چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ تو وہ مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ دیکھیں اصل جو دین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے مکمل سر جھکا دیں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیں اور اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لیں۔ اور یہ قرآن میں مضمون میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ قرآن میں نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کر لیں، خواہشات کو چھوڑ دیں، جو نفسانی خواہشات ہیں یا یعنی خواہشات کا اتباع کو چھوڑ دیں اور اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یعنی تزکیہ نفس مثال کے طور پہ ایک بہت اہم جز ہے ہمارے دین کا، اور پیغمبر کی ڈیوٹی بھی ہے، اور اسی طرح یہ ہونا چاہیے تزکیہ نفس جو ہے، لیکن اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اب بہت سے آپ ایسے متشرع لوگوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کے آپ اگر ان سے سوال کریں گے کہ بھئی تزکیہ نفس کی کیا حیثیت ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو جواب میں آپ کی تشفی نہ کر سکیں، صحیح جواب آپ کو نہ دے سکیں، کیونکہ تزکیہ نفس ان کی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں انہوں نے جو اختیار کر لی ہیں، اسی کو وہ یعنی دین سمجھتے ہیں۔ یا ایک عورت ہے، لڑکی ہے، اس نے ظاہری پردے کے جو حدود و قیود ہیں اس کو قبول کر لیا ہے اور پردہ کرتی ہے، نماز روزے میں وہ وقت گزارتی ہے، لیکن تزکیہ نفس سے غافل ہے۔ بلکہ دین کا پیغمبر تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، وہ یزکیہم۔ تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ حضور کی تعلیم جو ہے تھوڑی سی بلکہ بہت سی مختلف ہے اس ویژن سے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ سامنے کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں، جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، وہ تو ہمیں سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچا دے گا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ منزل نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ دعوت نہیں ہے حقیقی طور پہ، یعنی اسلام کی روح سے آپ واقف نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ چند ظاہری اعمال سے آپ دین کی روح کو نہیں پا سکتے۔ دین چند اعمال کا نام نہیں ہے سامنے کرام، دین تو مکمل آپ سرنڈر کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں۔ بہرحال یہ سامنے کرام بات چیت جاری ہے، ابھی وقت میرا اختتام پذیر ہے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے یقین کر لیا جو تعلیم نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان سے ہٹا دے گا، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ بن آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Those who disbelieve and repel from the path of God, He nullifies their works. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
while those who believe and work righteousness and believe in what was sent down to Muhammad and it is the truth from their Lord, he remits their sins and relieves their concerns. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔